بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، جیسا کہ ہمیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سلسلہ ہمارا وضو کے تعلق سے چل رہا ہے. وضو سے متعلق کچھ مسائل آپ سماعت فرما چکے ہیں. اس درس میں دو مسئلہ نمبر 30 اور مسئلہ نمبر 31 پیش کیا جا رہا ہے، اور ان دونوں کا تعلق وضو ہی سے ہے. تو مسئلہ نمبر 30 کے تحت مؤلف کتاب نے ذکر کیا ہے کہ روزہ اگر کوئی شخص نہ ہو تو وضو کرتے وقت ناک میں پانی اچھی طرح چڑھانا چاہیے. اور مسئلہ نمبر 31 میں یہ بات ذکر کی ہے کہ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں اور داڑھی کا خلال کرنا یہ سنت ہے. اور ان دونوں مسئلوں کے تحت حدیث کو بطور دلیل پیش کیا ہے تاکہ اس مسئلے کی وضاحت اچھی طرح ہو سکے. تو پہلے مسئلے کے بارے میں جو حدیث پیش کی گئی ہے وہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. حدیث اس طرح ہے: عن لقیط بن صبرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما. رواہ ابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجہ. حضرت لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو اچھی طرح کرو، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک میں پانی اچھی طرح چڑھاؤ. اسے ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اور ایک دوسری حدیث جو یہاں پہ پیش کی گئی ہے جس کا تعلق بالضبط خلال سے متعلق ہے، تو داڑھی کا خلال، جیسا کہ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے متعلق اس حدیث کے اندر آپ نے سماعت فرما لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وضو اچھی طرح کرو، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرو. اب یہ مسئلہ جو مسئلہ نمبر 31 ہے اس کا آخری جز داڑھی کا خلال. تو یہاں پہ ایک روایت ذکر کی گئی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. عن عثمان رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. رواه الترمذی وصححه ابن خزیمہ وحسنہ البخاری. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہوئے داڑھی کا خلال کرتے تھے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے، اور بخاری نے اسے حسن درجے کا قرار دیا ہے. تو سامعین کرام، ہمارے سامنے یہ دونوں مسئلے بالکل واضح ہو گئے ہیں کہ روزہ نہ ہو تو وضو کرتے وقت ناک میں پانی اچھی طرح چڑھانا چاہیے اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے. یہ پہلی روایت سے اس چیز کی وضاحت ہو گئی. دوسری حدیث سے اس بات کو مکمل طور پہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ داڑھی کا خلال کرنا چاہیے تاکہ پانی تمام جگہوں میں پہنچ جائے، کوئی ایسی جگہ خالی نہ رہے جہاں پانی نہ پہنچے، اور اس طرح وضو مکمل ہو جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.